صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات کہی کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان بنی اسرائیل افترقت علی 72 فرقہ، کہ جو بنو اسرائیل تھے وہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو یہودی تھے وہ 71 فرقوں میں بڑھ گئے، اور جو نصارہ تھے وہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے۔ وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت جو 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلها فی النار الا واحدہ، سوائے ایک جو ہے جماعت کے باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کامیاب جماعت کون سی ہوگی، وہ کامیاب لوگ کون سے ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من کان علی ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر قائم ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ آپ نے کسی جماعت کا یا کسی فرد کا، انسان کا نام نہیں لیا کہ فلاں جنتی ہوں گے یا فلاں گروہ والے فلاں جماعت والے ہوں گے، آپ نے ایک اصول بتایا، اس اصول پر جو چلے گا وہ جنتی ہوگا۔ گویا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کا، اور جیسے صحابہ عمل کر رہے تھے اسی طریقے سے۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر قائم ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ، ما کان علی ما علیہ اليوم واصحابی۔ تو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کامیاب ہونے والے، اور باقی لوگوں کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو صحابہ کے طریقے کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ طریقے کو اپنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے کہ دین پر ہم عمل ویسے کریں جیسے وہ کرتے تھے، بات ختم۔ ہم بیچ میں اور کسی تیسرے واسطے کو نہ لائیں کہ فلانے نے کیا کہا، ڈھمکانے نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، ان کی رائے کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے۔ سیدھا ہمیں دیکھنا ہے صحابہ کا مذہب کیا ہے، نبی کا مذہب کیا ہے، انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے کیسے عمل کیا، بس وہی سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ کوئی کتنی بڑا کیوں نہ پیر ہو، ولی ہو، امام ہو، کچھ بھی ہو، سب کے لیے وہی آئیڈیل ہے۔ جیسے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں سب کے لیے آئیڈیل ہیں، وہی صحابہ سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ انہوں نے جیسے نبی کو دیکھ کر کے عمل کیا، انہی کا طریقہ مطلوب ہے، ویسے جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو 72 فرقے ہیں یہ بہت اہم ہے اس کا جاننا۔ ان کو کہا گیا کہ یہ جہنمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، جیسے اور بہت ساری چیزوں میں کہہ دیا جاتا ہے، بدعتیوں کے بارے میں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے، یا یہ جہنمی ہے جو ایسا کرے۔ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی روایتیں آپ کو ملے گی، یعنی جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہاں بھی دھمکی ہے، یعنی جو صحیح راہ پر قائم ہے ان کے علاوہ جو ہے وہ جہنمی ہے، تو یہ جہنم کی دھمکی ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس میں جو ہے شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس میں کیٹیگری ہوگی، کئی طرح کے لوگ ہوں۔ کچھ تو ہوں گے ایسے اعمال کا ارتکاب کریں گے، یعنی مسلمانوں کے اندر یہ جو 72 فرقے ہیں جن کو جہنمی کہا گیا، تو کچھ تو ایسے ہوں گے جو دائمی جہنم میں رہیں گے، یعنی وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کریں گے جو کفر اور شرک تک لے جانے والا ہوگا۔ تو کفریہ اور شرکیہ اعمال میں جو مبتلا ہوں گے، جو کھلا ہوا کفر کرتے ہوں گے، شرک کرتے ہوں گے، یعنی شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوں گے، تو وہ تو جہنمی ہوں گے۔ لیکن جو لوگ کھلا ہوا شرک اور کفر نہیں کرتے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ تحت المشیہ ہوں گے۔ تحت المشیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ چاہے گا قیامت کے دن تو اپنے فضل و کرم سے وہ معاف کر دے گا، نہیں تو وہ عذاب کے مستحق ہیں، وہ جہنم میں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں سزا دے گا، لیکن وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہیں گے۔ جس طریقے سے جن کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور اپنی سزا بھگت کر کے پھر واپس جنت میں اس کو لایا جائے گا، اگر وہ توحید پر ہے تو۔ اس کے توحید کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں جو بھی توحید پر قائم ہوگا، شرک اور کفر پر نہیں مرا ہوگا، توحید پر قائم ہوگا، تو وہ کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔
اگر اس کے پاس گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کی دو صورت ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہ ڈالے، کسی وجہ سے معاف کر دے، حالانکہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے، جیسے یہ 72 فرقے والے، ان میں جو صریح کفر اور شرکی اعمال نہیں کرتے ہیں، باقی دیگر لوگ جو گمراہی کا شکار ہیں وہ لوگ بھی سزا کا مستحق ہیں، لیکن اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اگر چاہے تو انہیں سزا دے، تو سزا بھی دے گا تو ان کے گناہوں کے بقدر انہیں سزا دے گا، اور ان کے توحید کی وجہ سے دوبارہ انہیں جہنم سے نکال دے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ تو دیکھیے قیامت کے دن جنت میں جانے والے تو خوش نصیب کچھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے، ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے ان کا حساب کتاب ہوگا باقاعدہ، تو جن کا حساب ہوگا تو نیکی جن کی زیادہ ہو گئی تو پھر انہیں بھی پہلی فرصت میں جنت میں ڈال دیا جائے گا، نیکی اگر زیادہ ہو گئی گناہ کم ہو گئے۔ تو یہ سمجھیے کہ خوش نصیب بندے ہوں گے پہلے تو وہ جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اور حساب کتاب ہوگا لیکن ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو ان کو بھی پہلی فرصت میں جنت میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اگر نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے تو ان کا مسئلہ رہے گا۔ تو ممکن ہے ان میں سے بھی ایسے کچھ خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے ان سے خوش ہو جائے، کسی ان کے عمل کو دیکھ کر کے تو ان کو جہنم میں نہ ڈالے، معاف کر دے اور سیدھا جنت میں ڈال دے۔ لیکن وہ بد نصیب ہوں گے کہ ان کو سزا بھگتنی پڑے گی اور انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ توحید والوں کی بات ہو رہی ہے، گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا بھگتنی ہوگی، اگر زیادہ ہو گیا تو اللہ نے معاف بھی نہیں کیا تو اسی کے بقدر انہیں سزا بھگتنی ہوگی، پھر انہیں نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن توحید پر شرط ہے کہ ہماری موت ہو، اس لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک اور کفر سے دور رکھے، اور اس کے جو ذرائع ہیں بدعات اور خرافات ان سے بھی دور رکھے، کیونکہ انہی بدعات کی وجہ سے ہم گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور شرک اور کفر تک پہنچتے ہیں۔ تو بدعات اور خرافات سے بھی دور رکھے اللہ تعالیٰ، اور توحید اور سنت پر ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ تو یہ آیت جو پڑھی گئی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اسی مناسبت سے انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جسے ہم 72 فرقوں والی یا افتراق، حدیث افتراق جسے ہم کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایک مومن صراط مستقیم پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ صراط مستقیم کو اپناؤ، اسی پر قائم رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی طرف مت جاؤ کیونکہ وہ جہنم تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ میں بٹ گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ یعنی جو صحیح طریقے پر نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ عمل نہیں کرتے ہیں، وہ گویا ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے، وہ گروہ بندی کا شکار ہیں، وہ مسلک پرستی اور فرقہ پروری کا شکار ہیں۔ جو صحیح قرآن حدیث پر قائم نہیں رہتے ہیں وہی لوگ جو ہے دین کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کا معاملہ ہمارے حوالے، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ یہاں اپنے دین کو بانٹنے والوں سے مراد اہل بدعت ہیں، جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، اسی طریقے سے مسلمان بھی گروہ گروہ میں بٹ گئے اور دین کو بانٹ دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز اس امت کے اندر واقع ہو چکی ہے، حالانکہ کتاب اللہ بالکل واضح ہے، اس کی آیتیں سورج کی طرح روشن ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح سے اجالا ہے، اس راستے سے میرے بعد صرف وہی شخص بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو، یعنی جس کے لیے مقدر ہو وہی بھٹک سکتا ہے۔ بہت ہی واضح اور صاف ہے راستہ، اس کو دیکھ کر کسی کو بھٹکنا نہیں چاہیے، لیکن جس پر گمراہی مقدر ہو چکی ہے وہی اس راستے کو، یعنی ہمارے بتائے ہوئے راستے کو وہی چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ارکان اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں، جو ان دونوں کے ساتھ کفر کرے گا یا کسی ایک کے ساتھ بھی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔